بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان ہمارے کتنا قریب آ گیا ہے، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہمارے رمضان میں کیا پلانز ہوں گے، یعنی کہ رمضان میں ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کیا ٹائم اسکیڈول سیٹ کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم نماز کو، قرآن کو اور عبادت کو کیسے ٹائم دے سکیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ریسنٹلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان کا استقبال شیئر کیا تھا کہ ہمیں رمضان کے لیے کیسے تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے، تو اس ویڈیو کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو برائے کرم آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ ہم رمضان کی پوری طرح کی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کے لیے ہمارے کیا پلانز ہونے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کریں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہمارے رمضان کے کیا پلانز ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم سب پورے سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے ہم کچھ دن پہلے سے ہی اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے اور ہم اپنی عبادت شروع کریں۔ ویسے تو عبادت پورا سال ہی کرنی چاہیے، مگر رمضان کی تو کیا ہی بات ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ پہلے سے ہی سوچ کے رکھتے ہیں، ہم سب اپنے ایک پلان بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں کیا کیا کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، نیکیاں کریں گے، اتنے قرآن شریف پڑھیں گے، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سب کرتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم شروعات تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے 10 روزے گزر جاتے ہیں ہم سب سستی دکھانے لگتے ہیں۔ نمازیں بھی ایسی ادا کرتے ہیں جیسے معاذاللہ زبردستی پڑھ رہے ہوں۔ سوری ٹو سے میں سب کی بات نہیں کر رہی، مگر ہم میں سے میجورٹی ایسے کرتی ہے نا۔ تو میری پیارے بہن بھائیوں، رمضان صرف 10 دن کا تو ہوتا نہیں، الحمدللہ اس رب العالمین نے تو پورے 30 دن ہمیں دیے ہیں رمضان کے لیے، یعنی کہ پورا مہینہ ہوتا ہے نعمتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے بھرا ہوا اور مغفرت سے بھرا ہوا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ سستی کیوں ہوتی ہے، یعنی کہ 10 روزوں کے بعد ہم اتنی سستی کیوں دکھانے لگتے ہیں، اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں سستی سے بچنا کیسے ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بتاتی ہوں، تو پلیز آپ سب لوگ پین ڈاؤن کر لیجئے ان ٹپس کو، تاکہ آپ لوگ ان ٹپس پر عمل کریں اور آپ لوگ بھی اچھے سے اپنا رمضان گزار سکیں۔ تو آپ یہ ٹپس دھیان سے سنیں اور کوشش کریں کہ آپ ان سب ٹپس پر عمل بھی کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ عبادت ایسی کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، ہماری عبادت قبول بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر اسے کر کے ہمیں سکون بھی ملے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان میں ہمارا جو اسکیڈول ہوتا ہے نا، وہی غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت جلد سست پڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ افطار کے وقت ہم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، ہم پوری رات جاگتے ہیں، موبائل فون یوز کرتے ہیں، اپنی آنکھوں پر زور دیتے ہیں، اور سحری میں بھی آپ دیکھیں جو من چاہا ہم وہ کھا لیتے ہیں، اور جتنی مقدار میں دل کرتا ہے ہم بس کھاتے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی دونوں طریقے سے اتنا بیمار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ کئی مرتبہ معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ معاذاللہ ہم روزے چھوڑنے تک کی نوبت پہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، کیونکہ جب دماغ اچھا ہوگا تبھی تو عبادت میں دل بھی لگے گا اور لطف بھی آئے گا نا۔ اور اگر آپ فزیکلی فٹ رہو گے تو روزے بھی رکھ پاؤ گے اور عبادت بھی کر سکو گے۔ بھلے آپ سحری میں کھائیے، مگر حساب کتاب سے کھائیے۔ اور آپ دیکھیے اذان کے وقت جیسے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ کتنے گھٹا گھٹ پانی ہی پی رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ٹائم پہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا نقصان دہ ہے۔ پانی پیئے، کھائیے، سب کچھ کریے، مگر ایک حساب کتاب سے کریے۔ ہو سکے تو 1 گلاس دودھ آپ ضرور پیئے۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ نہیں پیتے، مگر آپ لوگ دوا سمجھ کر پی لیا کریں۔ ہو سکے تو 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھجور کھا لیجئے، اور کوشش کریے کہ سحری کے ٹائم پہ کر لیں۔ تو سحری کے ٹائم پر آپ 1 گلاس دودھ ضرور پیئے، اور ہو سکے تو عشاء کی نماز سے پہلے بھی آپ 1 گلاس دودھ پی لیں کھجور کے ساتھ۔ میں آپ کو عشاء کی نماز سے پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے اتنے دوران وہ ہضم بھی ہو جائے گا، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کو وومیٹنگ کی طرح فیلنگز آتی ہیں، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اتنے میں وہ نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو اتنے میں وہ ہضم ہو جائے گی۔
تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دودھ میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے ایکٹیو رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ افطار کے وقت بھی آپ حساب کتاب سے کھائیں، اور پانی بھی احتیاط سے پیئے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے نا کہ جب ہم افطار میں بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی دن بھر کے پیاسے ہیں، اور ہم لوگ پانی ایک دم سے اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ سامنے اگر پانی ہے یا کوئی بھی مشروبات ہوتی ہے، ایک گلاس پہ 2 گلاس، 2 کا 3 گلاس ہم اس طریقے سے پیتے جاتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک دم سے ہمارا معدہ بالکل خالی ہوتا ہے، اور اب ہم بیٹھے ہیں افطار میں تو اس ٹائم پہ اچانک سے ہم لوگ آئلی چیزیں کھا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنی مقدار میں، ہم پانی پی رہے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری بیماری کی وجہ بنتی ہے رمضانوں میں۔ دیکھیے، جب آپ کی باڈی اور دماغ فٹ اینڈ فائن ہوں گے تو یقین کیجئے پورے مہینے آپ دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت بھی کر پائیں گے۔ اسی لیے یہ سارے پوائنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور آپ کوشش کریں آپ اسی طریقے سے اس رمضان میں ان سارے پوائنٹس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی۔ اچھا جی، اب ہم کرتے ہیں عبادت کی بات، کہ عبادت کیسے کریں اور کس انداز سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے اور ہماری عبادت قبول بھی ہو جائے۔ تو رمضان میں سب سے اہم عبادت ہوتی ہے روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کیونکہ رمضان ہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم قرآن کریم مکمل کریں گے، یعنی کہ قرآن کی تعداد جتنی بڑھائیں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ بے شک ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن یقین کیجیے اللہ کریم کے نزدیک وہ ایک مکمل قرآن زیادہ مقبول ہے جو سمجھ کر پڑھا گیا ہو۔ تو آپ نے نہ صرف ناظرہ کرنا ہے یا پھر جلدی جلدی سپارے مکمل کر کے اپنے قرآن شریف کو مکمل کرنا ہے، بلکہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ کا صحیح لگے آپ ابھی سے سٹارٹ کر دیں۔ ابھی تو رمضان بھی نہیں شروع ہوئے، آپ ابھی سے سٹارٹ کر دیں، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تفسیری قرآن ہے تو آپ کو تفسیر پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک احکام کو آپ سمجھیں اور پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپنے اوپر ڈھالیں، یعنی کہ ایک ایک آیت کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں، یعنی کہ جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں ان سارے احکامات پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں ڈالیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں جس چیز کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم بھی قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں، عبادت کریں، اس کا ہمیں پورا پورا ثواب ملے۔ تو نہ صرف ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہے، سیکھنے کی جستجو کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ سمجھ جائیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ ایک آیت زیادہ مقبول ہے جو سمجھ کر پڑھی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے ایک پراپر سکیڈول بنا لیجئے کہ رمضان کا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول کالج گوئنگ ہیں، تو آپ کو جب جیسے جیسے ٹائم ملے آپ اسی طرح قرآن پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ٹائم سیٹ کر لیں۔ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اپنا اسکیڈول بنا لیں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں خاص کر ہاؤس وائف کے لیے میں نے جو چیزیں، جو پوائنٹس آپ لوگ کو لکھائے ہیں یا بتائے ہیں، آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے کاموں کو، اپنے ہوم چورز کو آپ سیٹ کر لیں۔ چونکہ رمضان کی ایک ایک گھڑی رحمتوں بھری ہے، تو اپنے ہونٹوں کو رکنے مت دیجیے، یعنی کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ راستے میں ہو یا کہیں بھی ہو، بس واش روم میں نہ ہو یا کسی ایسی جگہ پہ نہ ہو جو ناپاک جگہ ہو، تو آپ اپنے ہونٹوں پر اللہ کا ذکر سجائے رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ سکتے ہیں، آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لاحول پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کا پڑھنے کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس کوشش کیجئے کہ آپ جتنی دیر روزے میں ہیں یا پھر روزے میں نہیں بھی ہیں، یعنی کہ رات کے ٹائم بھی، تو اس ٹائم پہ آپ صرف ذکر کریں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پورا ٹائم ہے نا وہ سب عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ میں پھر سے بتا رہی ہوں، آپ ذکر میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے 99 ناموں سے یاد کر سکتے ہیں، ورد کر سکتے ہیں۔
آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، لاحول پڑھ سکتے ہیں، جو بھی اذکار آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں ایک ایک ذکر پر آپ کو 70 نیکیاں ملیں گی، تو سوچو کتنی نیکیاں آپ کو ملتی جائیں گی۔ الحمدللہ، دیکھیے میرے اللہ کے کرامات، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں رات کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، تو ہو سکے آپ دن میں سو جائیں مگر رات کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رات میں عبادت کرنے کو قیام کہتے ہیں۔ رات کی عبادت میں عبادت کچھ یوں کیجیے کہ عشاء کے بعد آپ تراویح ادا کیجیے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تراویح ایک سنت مؤکدہ ہے جو ہر مرد اور ہر عورت کو ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ عورتوں کی تراویح کا طریقہ ضرور شیئر کروں گی، تو آپ لوگوں میں سے جس کو جاننا ہے آپ نیچے کامنٹ میں بتا دیجئے، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی پر بناؤں گی۔ میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تراویح کے لیے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی جس میں عورتوں کی تراویح کا طریقہ بتاؤں گی۔ تو چلے اب آگے بات کرتے ہیں۔ لیڈیز جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کام کرے کہ چاند رات والے دن سے ہی ایک جگہ فکس کر لیجیے گھر میں، یعنی وہاں آپ بیٹھ کر ساری عبادت کریں گی پورا مہینہ۔ تو اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ مسجد بیت۔ وہیں بیٹھ کر آپ نمازیں ادا کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، اور اسی طریقے سے میں دوبارہ کہوں گی کہ قرآن کریم کو آپ لے کر بیٹھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا۔ اچھا جی، جن کو قرآن پاک سمجھ کر نہیں پڑھنا آتا تو وہ ایسے بھی پڑھ لے، کیونکہ ایسے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز تہجد ادا کریں، تسبیح لے کر ذکر کریں اور خوب دعائیں کریں۔ نہ کہ صرف رات میں بلکہ دن میں بھی اپنی عبادت کا ایسا ہی معمول بنائیے۔ صدقات کیجیے۔ رمضان سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات نکال لیجیے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے رمضان کے پلانز۔ اس کے علاوہ یہ کچھ گولز ہیں، یہ بھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگ عہد کریں کہ جو چیزیں ابھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم ہر نماز وقت پر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کم سے کم فجر کے بعد 5 پیجز قرآن پاک کے ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہم پورے رمضان میں باتیں کم کریں گے اور ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کریں گے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں گے۔ روزانہ سحری کے لیے اٹھیں گے، روزانہ صدقہ دیں گے، بھلے ہی 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو مگر ہم صدقہ ضرور کریں گے۔ تراویح ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر لمحے کی قدر کریں گے۔ سوشل میڈیا پر رہ کر اپنا پورا رمضان برباد نہیں کریں گے۔ روزانہ سحری کے لیے تھوڑا جلدی اٹھیں گے اور کم سے کم 4 رکعت تو ضرور ادا کریں گے تہجد کی نماز کی نیت کے۔ تو چلے یہ سب چیزیں ہو گئی ہماری رمضان گول میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گی، اور دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی کار خیر میں شامل ہو سکے۔ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائے، یعنی کہ ہم اس رمضان میں خوب رحمتیں، برکتیں اور مغفرت سمیٹیں۔ آمین ثم آمین۔